ہم وضو کے طریقے پہ گفتگو کر رہے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کرنا وضو میں سنت کریمہ ہے، اسی طرح نیت کے بغیر بھی وضو ہو سکتا ہے۔ فرق یہ ہوگا کہ اگر ہم نے بلا نیت کے وضو کیا تو ثواب نہیں ملے گا، اور نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ وضو کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کا آغاز کرنا چاہیے، اور بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو بہت بہتر ہے۔ کہ ایک حدیث کریمہ میں یہ آیا ہے کہ جو بسم اللہ والحمدللہ کہہ کر وضو کرتا ہے تو جب تک اس کا وضو قائم رہتا ہے اس کے نام اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا سنت مستحبہ ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وضو کے جو قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں، اعضاء وضو سے گر رہے ہوتے ہیں، ان میں چونکہ نجاست حکمیہ ہوتی ہے، یعنی یہ ہمارے بے وضو پن کو لے کر گر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر اگر جیسے ہم پہلے سے باوضو ہیں اور صرف ثواب کی نیت سے وضو پر وضو کر رہے ہیں تو یہ ہماری گناہوں کی آلودگی کو لے کر گر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ پانی کپڑوں پر گرے۔ اس لیے میں نے آپ کو طریقہ عرض کیا تھا کہ اگر ممکن ہو سکے تو تولیہ والا جو رومال ہے، کیونکہ جذب بہت اچھا کرتا ہے، اسے اپنے پاس رکھیں۔ جب آپ چہرہ دھو چکے ہیں تو ہلکا سا اتنا اس کو چہرے پر تولیہ کو لگا لیں کہ ٹپکنے والے قطرات اس میں جذب ہو جائیں۔ مکمل طریق کو ختم نہ کریں۔ اس طرح جب دونوں ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کو تھوڑا سطح کر لیں، تو پھر فائدہ یہ ہوگا جب آپ پیر دھوتے ہیں، جیسے بیٹھ کے بھی اگر پاؤں دھو رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے چہرہ یہاں ہوتا ہے، تو ہوتا یہی ہے کہ اگر ہم پہلے چہرے سے ٹپکنے والے قطرات کو صاف نہیں کرتے ہیں یا روکنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو وہ سب کے سب کپڑوں پر گرتا ہے۔ تو اگرچہ یہ جو کپڑوں پر گر رہا ہے اس سے کپڑے ناپاک تو نہیں کہلائیں گے، کیونکہ یہ مائع مستعمل کہلاتا ہے، اور مائع مستعمل کا حکم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناپاک تو نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہوں کی آلودگی لے کر نکل رہا ہے، گندگی کے ساتھ گر رہا ہے، تو اس لیے اس کا کپڑوں پر گرانا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم کلی کریں گے۔ پہلے کلی کریں، سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا سنت مبارکہ ہے، اور کلی کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تھوڑا پانی منہ میں لیں اور گھما کے پھینک دیں، بلکہ وضو میں کلی کرنا اور اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ ایک دو بار ترک کیا تو برا کیا، اور ترک کی عادت بنا لیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اس میں غرغرہ کرنا بھی سنت ہے، اس لیے غرغرہ کیا جائے۔ تو اگر کوئی صرف منہ میں پانی گھماتا ہے اور غرغرہ نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت مؤکدہ پوری نہیں کر رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سنت مؤکدہ، جیسے بھی میں نے بتایا کہ سنت مؤکدہ کا ایک دو بار چھوڑنا برا ہے، یعنی گناہ گار تو نہیں بنیں گے، شریعت ناپسند کرتی ہے، لیکن اگر اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو پھر گناہ گار بھی ہوں گے۔ تو اس لیے کلی غرغرے سمیت ہی کریں، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو آئندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ کلی کرنے کے بعد پھر مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ بھی سنت مؤکدہ لکھا ہے فقہا نے کہ کلی کرنے کے بعد مسواک کی جائے۔ اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو آپ انگلی دانتوں پر پھیر لیں، یہ کافی ہے، یا اگر ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ مسواک ہی لیں، کیونکہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، تو اس کی جگہ یقیناً ٹوتھ برش نہیں لے سکتا ہے، لیکن بالفرض اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے تو وہ ٹوتھ برش بھی کر سکتا ہے اور دانتوں پہ انگلیاں وغیرہ انگلی پھیر لے، لیکن ایک مسواک ضرور اپنے پاس لکڑی کی مسواک رکھیں، کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اگر کوئی انگلی سے مل لے گا یا برش کر لے گا تو یاد رکھیں کہ یہاں دو سنتیں تھیں، ایک ہے دانتوں کو ملنا جس کو سواک کہتے ہیں، سواک مینس دانتوں کو ملنا، اور ایک اس دانتوں کو ملنے کے لیے لکڑی استعمال کرنا، یعنی لکڑی کی مسواک استعمال کرنا، دو سنتیں ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی دانت صاف کر لیتا ہے یعنی انگلی کے ذریعے یا برش کے ذریعے تو ایک سنت تو پوری ہو گئی، لیکن دوسری سنت بھی پوری کرنی چاہیے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک مسواک لے کے رکھ لیں، جب وضو کرنے لگے تو تھوڑا سا دانتوں پہ پھیریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ادا ہو سکے۔ کلام کا سلسلہ مسواک کریں، پہلے آپ نے کلی کرنے کے بعد پھر مسواک کر لی۔ مسواک کا طریقہ ویسے یہ ہوتا ہے جیسے یہ لکڑی ہے، مثال کے طور پر 3 انگلیاں اوپر رکھیں، یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے نیچے رکھیں، اور یہ انگوٹھا جو ہے اس کے برش کے پاس رکھیں۔ یہ پکڑنے کی ہیئت بزرگان دین نے نقل کی ہے
اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھی طرف اوپر والے دانتوں کے اندر اچھی طرح مسواک کریں، پھر الٹی جانب اوپر والے دانتوں میں، پھر نیچے سیدھی طرف، پھر اس طرف، پھر اس کو دھو لیں گے، ایک گویا کا راؤنڈ پورا ہوا، اس طرح 2 مرتبہ مزید کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک کلی پہلے کی تھی، پھر 2 کلی مزید کر لیں، کہ 1 مرتبہ کلی کرنا سنت مؤکدہ ہے، 3 مرتبہ کلی کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو اگر کوئی ایک دفعہ کلی کر کے غرغرہ کر لیتا ہے تو گویا کہ سنت مؤکدہ ادا ہو گئی، لیکن اس کو 2 مرتبہ مزید کلی کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، 1 مرتبہ وہی سنت مؤکدہ ہے اور باقی 2 مرتبہ کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس میں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے استنشاق۔ استنشاق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سونگھ کر ناک کے اندر چڑھانا۔ تو اس لفظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پر آپ ناک میں پانی چڑھانے لگے تو تھوڑا سا اس کو سونگیں، اتنا نہیں کہ دماغ تک چڑھ جائے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو نرم ہڈی ہے، یہ جو نرم بانسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سخت ہڈی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کم از کم پانی پہنچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں، الٹے ہاتھ سے اگر کوئی چیز ہے تو اس کو نکالیں۔ اس کے بعد اب آپ اپنے چہرے کو دھوئیں گے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا شروع میں ہی اشارہ کر چکا ہوں کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، اور دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس کے ہر بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے، صرف تری کا پہنچانا دھونا نہیں ہے، لہذا جس کا دھونا فرض ہے اگر وہاں تری پہنچی تو گویا کہ مسا ہوا، اور مسا ہوا تو دھونا نہیں پایا گیا، اور دھونا نہیں پایا گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ گویا کہ اگر چہرے پر آپ اتنی مقدار میں پانی بہا دیں کہ دل مطمئن ہو جائے کہ ہر جانب سے کم از کم 2 بوند 6 بوند پانی بہ گیا ہے تو 3 مرتبہ دھونا بھی متحقق ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ آپ کو بتایا تھا کہ داڑھی جو ہے یہ اس کو یوں نیچے کو دبائیں، جتنی داڑھی یہ چہرے کے دائرے میں نظر آ رہی ہے یہ چہرے کا حصہ ہی کہلائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ چہرے کی لمبائی جہاں سے عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے، بہت نیچے تک نہیں، بس یہ آپ موڑیں اور فوراً رک جائیں، نیچے کے دانت جہاں یوں جم رہے ہیں اس کے بالکل نیچے یہ چہرے کی لمبائی ہے، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کی چوڑائی ہے۔ اب اس پورے چہرے کو ایک بار دھونا فرض اور 3 مرتبہ دھونا سنت مبارکہ ہے، اور دھونے کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گویا کہ اگر پورے چہرے پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہ گیا تو ایک دفعہ چہرہ دھونا پایا گیا، گویا کہ فرض ادا ہو گیا۔ اب مزید 2 مرتبہ دھوئیں گے، گویا کہ 6 بوند پانی بہے گا تو سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ چہرہ دھونے کا طریقہ بتا کے پھر جوابات کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ تھوڑا سا چہرہ جھکا لیں، پہلے پانی لیں اور چہرہ تھوڑا جھکائیں اور لا کر یہ اوپر سے ڈالیں، یعنی آپ کے جو سرے ہیں، یہ جو سرے ہیں یہ آپ کے بال جمنے کی جگہ پر ہونے چاہیے، اس طرح لا کے ڈالیں تو اس میں فائدہ ہوگا کہ اوپر سے پانی بہتا ہوا آئے گا۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سائیڈوں میں پانی بہا نہ ہو، تو اب اس کا خالی مسا نہیں کرنا ہے بلکہ تھوڑا پانی لیں، اب یہاں سائیڈ سے لا کے اس طرح ڈالیں، یہ حصہ دھلے گا، پھر تھوڑا یہاں سے لیں اور یہاں ڈالیں۔ تو آپ غور کریں گے کہ اس طرح 3 مرتبہ پانی ڈالنے سے مکمل چہرہ دھلا ہے، تو یہ 1 مرتبہ دھل گیا۔ 3 مرتبہ چہرہ دھونا سنت ہے، 3 مرتبہ چہرے پہ پانی ڈالنا سنت نہیں ہے۔ یہ 3 مرتبہ ہم نے پانی ڈالا تو 1 مرتبہ چہرہ دھلا ہے، گویا کہ اب یہی پروسیس آپ کو 2 مرتبہ مزید کرنا ہے تاکہ 3 مرتبہ چہرہ دھل جائے۔ تو اس لیے بہنوں کے تو خیر داڑھی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو بہت آسانی کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ جیسے اب پانی ڈالا تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً داڑھی کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ چہرے کو داڑھی کو دبائیں، جو چہرے کے دائرے میں بال نظر آ رہے ہیں ان کو دھونا فرض ہے، یعنی یہ چہرے کا حصہ ہے گویا کہ، اور نیچے والے بال چہرے کا حصہ نہیں کہلاتے ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ داڑھی گھنی ہے یا چھدری ہے۔ اگر گھنی ہے تو صرف بالوں کی جڑ تک پانی کا پہنچنا کافی ہے، چاہے نیچے کی کھال دھلے یا نہ دھلے۔ لیکن اگر ہلکی داڑھی ہے پھر نیچے کی کھال کا دھونا بھی فرض ہے۔ اس لیے داڑھی والے حضرات جو ہیں وہ وضو کرنے میں تھوڑا سا جب داڑھی دھوئیں تو تھوڑا سا مبالغہ کریں، تاکہ یہ اطمینان ضرور ہو جائے کہ ہلکی داڑھی والے کی کھال تک
اور گھنی داڑھی والے کے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ چکا ہے. باقی جو نیچے کے بال ہیں ان کو دھونا مستحب ہوتا ہے، اور اگر آپ مسح کر لیں تو یہ سنت کریمہ ہے. اور مرد حضرات چہرہ دھونے کے بعد پھر اپنا الٹا ہاتھ نیچے گردن کی طرف سے ڈالیں اور سامنے سے نکالیں، یعنی داڑھی میں خلال کرنا ان کے لیے سنت کریمہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد دونوں ہاتھ دھونے ہیں. چونکہ ہاتھ دھونا بھی فرض ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ جس جگہ کو دھونا فرض ہوتا ہے اس کے ایک ایک بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہ جانا، یہ بہا دینا لازم ہے. لہذا آپ مناسب مقدار میں ٹوٹی کھولیں. جیسے یہاں دھار گر رہی ہے، دھار ہے مثال کے طور پر، اور اس کو یوں پیچھے تک لے جائیں. ایک ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ملتے بھی جائیں، خصوصاً کوہنیاں، کہ یہ کھال عموماً جو کوہنیاں ٹکتی ہے تو کھال سخت ہو جاتی ہے، اور سردیوں میں اور کھال سکڑ جاتی ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ اگر خیال نہ کریں اور پانی بہائیں اور اس پر سے پانی بہے تو فوراً جذب نہ ہو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھ دھو لیں پھر بعد میں دیکھیں تو یہاں پر سفید سفید لکیریں آپ کو نظر آئیں. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے، فقہا نے فرمایا کہ مثلا خصوصاً ہاتھ اور پاؤں دھوتے ہوئے کہ پہلے تھوڑا سا پانی لے کر اس کو اچھی طرح ہاتھ پر مل لیں، جیسے تیل کو ملتے ہیں. اور اس جگہ پر جیسے کوہنی ہے تو یہاں پر پانی ڈال کے اس طرح تھوڑا سا اس کو رگڑیں تاکہ کھال اچھی طرح پانی کو پہلے ہی جذب کر لے، تاکہ جب آپ بعد میں بہائیں تو ایسا نہ ہو کہ کہیں پر کھال اپنی سختی کی بنا پر اس پانی کو فوری طور پہ قبول نہ کرے اور آپ پانی بہانے کا سلسلہ جب موقوف کریں تو وہ مقام سوکھا رہ جائے. تو بس یہ سنت کریمہ ہے. آپ یوں ٹونٹی کھولیں اور یہ پانی آپ نے یہاں تک بہایا، پھر اس طرح کریں، یہاں پہ ڈالیں، یہاں تک بہا دیں. جب آپ کو یقین ہو کہ اس طرح چونکہ دھار گر رہی ہے، اب اس میں یقینی سی بات ہے کہ جب تھوڑی دیر بھی اگر آپ ہلکا ہلکا کریں گے تو 6 7 8 بوندیں تو بہی جائیں گے. کم از کم 2 بوند اگر بہتی تو فرض پورا ہوتا، اور 6 بوندوں پر گویا کہ 3 مرتبہ دھلنا متحقق ہوتا تو سنت بھی ادا ہو جاتی. اب آپ کا گمان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی دھار گری ہے کہ اس پہ پانی جو بہ رہا ہے وہ 6 7 8 بوندیں بہ گئی ہیں، تو گویا کہ ایک ہی دفعہ بس آپ پیچھے جب یہ لے جا رہے ہیں تو یہ 3 مرتبہ دھلنا متحقق ہو رہا ہے ایک ہی دفعہ میں. پھر آپ نے یہ کیا اس طرح، پھر یہاں سے یہاں تک کیا، بس ہاتھ دھل گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ پورا یہ کریں پھر یہ کریں پھر یہ کریں پھر یہ کریں، اور دھار بڑی تیزی سے جا رہی ہے. تو آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے گا کہ اگر تیزی سے آپ نے زیادہ مقدار میں دھار کھول دی ہے، جیسی پانی گرے گا یہ 6 کیا، یہ تو 50 60 بوندیں بہ جائیں گی. اب آپ آگے تک لے جا رہے ہیں تو یہ گویا کہ 15 20 بوندیں بہ گئیں، تو یہ تو تینوں مرتبہ گویا کہ دھل گئے. لیکن آپ پھر اس کو واپس لا رہے ہیں، پھر یہ لے جا رہے ہیں، پھر لے جا رہے ہیں، تو کتنی مرتبہ دھوئیں گے بھائی؟ تو ہمارے بعض بھائی تو صحیح بات ہے کہ وضو خانوں پر وضو نہیں کرتے، پورا غسل کرتے ہیں. چہرہ دھوتے ہوئے اتنی تیز ٹوٹی کھول دیں گے اور پورا ملتے جائیں گے، چہرہ ملتے جائیں گے، پتہ نہیں وہ پانی کو کہاں پہنچا رہے ہوتے ہیں، جسم کے اندر اسٹاک کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی کثرت سے پانی بہانے کا فائدہ کیا ہے. یاد رکھیں بلا ضرورت پانی بہانا اسراف میں داخل ہے اور اسراف گناہ ہوتا ہے. اس لیے اس اصول کو بس آپ ذہن میں رکھیں جو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک بار دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہ جائے. تو 2 بوند پانی بہا 1 مرتبہ دھل گیا، 4 بوند پانی بہا 2 مرتبہ دھل گیا، 6 بوند پانی بہا 3 مرتبہ دھل گیا. اس لیے ہم نے جو طریقہ بتایا وہ ذرا محتاط ہے، اسی طریقے سے کریں. ہاں بہرحال اگر آپ نے اس طرح پانی ڈال کر پھر یہاں پر بھی آپ پانی بہا دیتے ہیں تو ٹھیک، لیکن اگر آپ نے سامنے تو یہ پانی بہایا اور پیچھے خالی ہاتھ پھیر کے مسح کر لیا، تری پہنچائی ہے، تو اس سے فرض ادا نہیں ہوگا. بعض بھائی بہنوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ دونوں ہاتھ دھل گئے، اس کے بعد پھر مزید یہ پانی لے کے یہ ایک پھر یوں پھر یوں پھر یوں، یعنی 3 مرتبہ دھونے کے بعد بھی انہیں اطمینان شاید نہیں ہوتا، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہاتھ 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر مزید اس طرح پانی ڈالنا سنت ہے. یہ سنت نہیں ہے، نہیں رہتا. اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہوگا. سر کے مسح کا مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں کی آخر کی جو 3 انگلیاں ہیں پہلے تھوڑا پانی اس میں لے لیں، لینے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گیلا کر لیں. اس کے بعد یہ آخر کی جو 3 انگلیاں اس کو ملا کر یہ بال جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں رکھیں اور اس طرح رگڑتے ہوئے پیچھے تک لے جائیں. جب اس کو پیچھے لے کر جائیں گے تو صرف یہ والی سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ اور الٹے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا چاہیے. شہادت کی انگلی، انگوٹھا اور ہتھیلی یہ بالکل ٹچ نہ ہو. پیچھے لے جانے کے بعد اب یہ ہاتھ اس سے یوں لے آئے تو اس کو کھول دیں. اب سائیڈ میں رگڑتے ہوئے لے کر آئیں گے اور اس میں فقط ہتھیلی یوز ہوگی. شہادت کی انگلی اور انگوٹھا استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ آگے لے آئے، اس کے بعد اب یہ انگوٹھا اور انگلی رہ گئے
انگلی سے کانوں کے اندر کا مسح کریں گے، انگوٹھے سے کان کے باہر کا مسح کریں گے. اب ہاتھ کی پشت رہ گئی، ہاتھ کی پشت سے گردن کا مسح کیا جائے گا. اچھا، اس میں بعض لوگ آگے سے پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے. اچھا، تو گدی کا مسح کرنا سنت ہے اور گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے. پیچھے سے جب آگے لے کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے گلے پر ہاتھ لگ جائے اور وہ ایک مکروہ فعل ہو جائے. اس لیے بہتر یہ کہ یہاں پر ہاتھ رکھیں اور پیچھے لے جائیں، یہاں پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے لے جائیں، تو گلے کی جو کراہت ہے مسح کرنے کی وہ بالکل لازم نہیں آئے گی. اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے، عموماً لوگوں کو دیکھا کہ صاحب وضو کرتے ہوئے جو ہے وہ جناب پانی لیتے ہیں ہاتھ میں اور اس کو یوں ایسے پھینک کے پھر اس کے بعد وہ چوم کے جو ہے پھر وہ شروع کرتے ہیں. تو یہ چومنا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ خلاف سنت طریقہ ہے. کوئی چومنا یہاں پہ مستحب نہیں ہے، نہ کوئی سنت سے منقول ہے. یہ غلط طریقہ ہے. بس اسی طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھ میں لیا، دونوں ہاتھ میں تریم آ گئی تو اس کے بعد سر کا براہ راست مسح کرنا ہوگا. چومنا مناسب نہیں ہے. بتا رہے تھے کہ دونوں پیر لاسٹ میں دھوئیں گے. اس میں بھی وہی خیال رکھنا ہے کہ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے. اور پیروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیچے ایڑیاں وغیرہ اور پھر ایڑیوں کے کنارے ہوتے ہیں، یا جو ٹخنا ہوتا ہے اس کی کھال سخت ہو جاتی ہے. خصوصاً سردیوں میں اگر آپ پانی ڈالیں اس کے اوپر پانی بہا بھی دیں، پھر اگر آپ دیکھیں اگر وہ کھال بہت زیادہ سخت ہے تو بعض اوقات اس میں پانی گھستا نہیں ہے، داخل نہیں ہوتا ہے، اور وہ پانی گزرنے کے باوجود جب پانی تھوڑا سا خشک ہوتا ہے تو سفید سفید لکیریں نظر آتی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ پانی وہاں پہ صحیح طریقے سے کھال میں جذب نہیں ہوا ہے. اس لیے سنت کریمہ یہ ہوتی ہے پاؤں دھونے کی کہ پہلے سیدھا پاؤں دھوئیں گے، پھر الٹا پیر، اور انگلیوں کے سروں سے دھونا شروع کرنا سنت کریمہ. یعنی پہلے انگلیاں دھوئیں گے پھر پیچھے آپ آئیں. وہ ایک مناسب مقدار میں دھار کھول دیں، پہلے یہ انگلیاں سب اوپر کے پورے حصے میں پانی بہا دیں، پھر تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے نیچے کے حصے میں پانی بہائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اوپر پانی بہتا رہتا ہے، بس یہاں پہ گرتا ہے پانی اور ہم یوں ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹخنوں کا اور ایڑیوں کا مسح ہو جائے، خصوصاً نیچے کے حصے کا، کہ تلوا عموماً یہ تھوڑا سا گولائی کے اندر ہوتا ہے، یہاں سے اندر کو دبا ہوتا ہے، تو شاید پانی وہاں بہے گا نہیں، اور خالی اگر مسح کر لیا تو مسح سے فرض ادا نہیں ہوگا. اس لیے پہلا تو طریقہ یہی کریں کہ تھوڑا سا پانی پیر پہ ڈال کے پورے پیر کو اچھی طریقے سے مل لیں تاکہ وہ پانی پاؤں کے ہر کھال کے حصے میں جذب ہو جائے. اس کے بعد پھر دھونا شروع کریں تو پانی آرام سے پورے پاؤں پر بہہ جائے گا. اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کا خلال کرنا سنت کریمہ ہے. اس طرح کے جیسے یہ پاؤں مثال کے طور پہ پہلے چھوٹی انگلی کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ والی، پھر اس کے ساتھ، پھر ادھر. پھر اسی طرح جب الٹا پیر دھوئیں گے پہلے پیر دھو لیں، آخر میں پھر اس کا انگوٹھے سے لے کر آخر تک چھوٹی انگلی سیدھے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال فرما لیں، تو انشاءاللہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور یوں آپ کا پورا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا کلمہ وضو ختم کرنے کے بعد پڑھنا سنت کریمہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر پھر دوسرا کلمہ پڑھتے تھے. انگلی شہادت کے لیے اٹھانا کو ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کلمہ پڑھا ہے.